نماز کی فضیلت اور نماز پڑھنے والے کی شان اور جو نماز نہیں پڑھتا اس بے نمازی کا انجام، آج اس عنوان سے میں کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ دیکھو حاضرین محترم، اللہ پاک نے ہم پر نا کچھ عبادتیں فرض کی ہیں، جس طرح حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، انہی میں ایک نماز ہے۔ بہت سارے فرائض ہیں جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ ہر فرض جو ہے نا ان کی سچویشن اور کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں فرض ہیں، کسی حالت میں فرض نہیں ہے۔ جس طرح حج ہے وہ امیر پر، ایسے شخص پر جو جناب صاحب نصاب ہو اور اچھا آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ جو غریب ہے اس پر حج فرض ہے کوئی نہیں ہے۔ روزہ ہے، روزہ صحت مند پر فرض ہے، بیمار کو چھٹی ہے وہ قضا کر لے، پتہ ہے نا ہر کنڈیشن میں روزہ فرض نہیں، صحت مند پہ ہے، بیمار جو ہے اس کو چھٹی ہے وہ بعد میں قضا کر لے، یعنی روزہ بھی ہر حالت میں فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی مال کے نصاب پہ، جس کا مال نصاب تک پہنچتا ہو اور پھر اس پر سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر بندے پہ نہیں۔ جتنے فرائض ہیں ایسی وہ عبادتیں جو فرض ہیں، جو اسلام نے ہم پر فرض کی ہیں، وہ کسی نہ کسی حالت میں، ہر حالت میں فرض نہیں ہے۔ ان کی خاص حالت ہے جس میں وہ فرض ہوتی ہیں۔ حج کی خاص حالت ہے، بندہ امیر ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، گھر والوں کو بھی پیچھے خرچہ دے کر جائے، صحت بھی ہو، اس پر حج فرض ہے۔ روزے کی بھی کنڈیشن بتا چکا ہوں، صحت ہو، اس طرح زکوٰۃ بھی مال کے نصاب پر ہے۔ لیکن نماز ایک واحد فرض ایسا ہے جو ہر حالت میں فرض ہے، امیر پہ بھی فرض ہے اور غریب پہ بھی فرض ہے، صحت مند پہ بھی فرض ہے اور بیمار پہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ ہی بیمار ہے تو اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو ٹیک لگا کے پڑھ لے، ٹیک لگا کے بھی، اگر اتنا بیمار ہے ٹیک بھی نہیں لگا سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے بھی اگر اس نے چونکڑی مار کے بیٹھ کے پڑھنا ہے تب پڑھ لے، لیٹ کے پڑھنا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اشاروں تک بیمار کو حکم ہے کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنی، یعنی نماز ایک ایسا اہم فرض ہے کہ اس کی چھٹی کوئی نہیں ہے، یہ ہر حالت میں فرض ہے۔ تو نماز یہ بہت اہم فریضہ ہے جس کی ہم لوگ نا قدر نہیں کرتے، ہم لوگوں نے اس فرض پر توجہ ہی نہیں کی۔ آج 95% میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، وہ ایک ہمارے کوٹلی لاہور کے میرا ایک دوست ہے، وہ ایک دن آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے، تو آیا 2-3 نمازیں پڑھنے آیا، تو چوتھے ٹائم وہ کوئی نہیں آیا، تو مجھے جب رستے میں ملا نا تو میں نے اسے کہا بھائی تم اب نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے ہیں شاہ جی تواڈے جڑے پکے نمازی نے نا وہ انج دیاں گھوریاں پا کے ویکھدے نے تے ہر بندے نے منوں کہ تو کتھے ہوئے، وہ تو کدھر آ گیا، تو کدی مسجد چ وڑے ہی نہیں۔ کہتا انہیں مینوں انج دا ڈرایا کہ میں ہن گھر ہی پڑھ لینا یا میں پڑھتا ہی نہیں۔ وہ عجیب سسٹم، ہمارے معاملات ایسے ہیں۔ تو یہ حالت ہے ہماری کہ ہم نے جو نماز جو فرض ہے ہم پر، ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں کی۔ سجدہ جو ہے نا، سجدہ آپ یقین جانیں یہ انسان کی ایک واحد صورت ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نماز بندے کو خود داری سکھاتی ہے، نماز بندے کو عزت نفس سکھاتی ہے، نماز بندے اور رب میں وہ رشتہ ہے کہ اس رشتے کی کیا بات ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جو لذت نماز کے اندر ہے نا وہ کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ لذت اور کہیں پہ تمہیں ملے گی نہیں جو نماز میں لذت ہے۔ تو ہم نے نماز کی قدر ہی کوئی نہیں کی، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب قوت القلوب ان کی کتاب ہے۔ جب ایک بندہ مومن نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ 10 صفوں والے جو فرشتے ہیں نا وہ اس بندے پہ رش کرتے ہیں، رش جس میں وہ رکوع میں، ایک صف ہے جس میں وہ سارے کے سارے سجدے میں، ایک صورت کیا ہے کہ جناب وہ تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صف کیا ہے وہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک صف کیا ہے وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایک صف کیا ہے وہ سلام پھیر رہے ہیں۔
ہر کنڈیشن میں ہر صف میں ایک فرشتہ ہے. لیکن یہ بات ہے تو قیام بھی کرتا ہے, تو رکوع بھی کرتا ہے, تو سجدہ بھی کرتا ہے, تو استغفار بھی کرتا ہے, تو درود بھی پڑھتا ہے, تو سلام بھی پھیرتا ہے. تو وہ رشک کرتے ہیں اس بندے پہ, بھائی تیری کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو نماز یہ بڑی مزیدار چیز ہے. یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک بڑا اچھا رشتہ, اور یہ واحد انسان ہے اشرف المخلوقات کہ رب نے یہ واحد مخلوق ہے جس کو عبادت کے سارے طریقے, نماز میں رکوع بھی ہے اس کے, سجدہ بھی ہے, قیام بھی ہے, سب کچھ, اور اس کی بڑی برکتیں ہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے یارو وہ اقبال نے بھی کہا تھا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو سجدہ یہ بہت بڑی دولت ہے. کوشش کیا کریں کہ اس کو نہ چھوڑیں, اس کو نہ چھوڑیں. یاد رکھنا اس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, وہ بلکہ فخریہ طور پہ ان کو شاید ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن وہ دن بدن امیر ہی ہوتے جاتے ہیں, دن بدن ان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, جبکہ نہ ان کا نماز کے ساتھ تعلق نہ دین کے ساتھ تعلق. تو وہ شاید سمجھتے ہیں پتہ نہیں سانو کیڑا کوئی سرخاب دے پر لگ گئے نہیں, لیکن اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا, اب یقین جانے اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کبھی سورج کو نہیں کہتا کہ تم نے اس کے ویڑے میں دھوپ نہیں دینی. اللہ تعالیٰ کبھی اس پر دولت کے دروازے رزق بند نہیں کرتا. کافر ہم سے بھی زیادہ امیر ہے جو رب کو مانتے ہی نہیں ہے. جب رب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا, تو اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, سجدے کی توفیق. وہ آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ بزرگوں سے, وہ 2 بندے تھے سفر کر رہے تھے, تو رستے میں نماز کا وقت ہو گیا, تو ایک دوست کہنے لگا کھلو جا یار میں نماز پڑھ لوں. تو ایک پکا بے نمازی سی, تو اس نے کہا جا پڑھ لے. تو وہ مسجد میں گیا نا, تو وہ تھوڑی لمبی نماز ہو گئی, تو وہ باہروں کہندا وہ کیڑی شے جڑی تینوں باہر نہیں آن دیندی. تو انہیں کہا وہی شے جڑی تینوں اندر نہیں آن دیندی. اور اللہ تعالیٰ یاد رکھنا یہ بندے کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. وہ بندہ بڑی بدبخت ہے کہ جس کو رب کے سامنے سجدہ ریزی کی توفیق ہی نہیں ملتی, اس کو سجدے کی توفیق ہی نہیں ملی. وہ اس دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہے.